آیا، لاہور سے تھا یہ لڑکا، آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے ایک دم جنید بھائی، کیوں کر کے اس نے میرے سے ہاتھ ملایا. میں نے کہا لگتا ہے تجھے ویزا مل گیا. کہتا ہے جی مجھے مل گیا. میں نے کہا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. تو میں نے کہا اس نے کیا پوچھا تیرے سے؟ کہتا اس نے پوچھا کہ امریکہ کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا تمہارے پاس سوال کی تیاری تھی؟ کہتا ہے ہاں. اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میں نے کہا بہن یہ آپ سے کیا پوچھا اس نے؟ جی پتر میرے کو یہی پوچھے اتھے کی کرن جانے. میں نے کہا جی تیاری تھی؟ ہاں جی میں تو تیاری کر کے آئی سر. اوکے سر آپ سے کیا پوچھا؟ میرے سے بھی یہی پوچھا بھائی آپ ادھر کیا کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو جواب تھا ہاں جی میں تو پوری تیاری کر کے آیا تھا. پوری تیاری تھی. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تو میری شکل دیکھنے لگا اور میں نے کہا یہ نہ بھولنا تم ایک مسلمان ہو اور تم غیر ملک جا رہے ہو، وہ امریکہ جا رہے ہو، تو تمہارے پاس جواب ہونا چاہیے، تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے تم وہاں کیوں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو ادھر، تم دنیا میں کیوں آئے ہو. تو یہاں سے کچھ لوگ ہنسنے لگے. تو میں نے سوچا یہ جو ہنس رہے ہیں ان سے پوچھو، ان کو بھی نہیں پتا. میں نے کہا بھائی آپ بتائیے دنیا میں کیوں آئے ہیں آپ؟ اور ہر ایک کے پاس دیکھیں جی اصل میں بات یہ، میں نے کہا رک جاؤ فلسفہ نہیں، خدا کے لیے بھائی دنیا میں کیوں آئے ہو؟ بھائی آپ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ کیا خود پیدا ہوئے تھے؟ اپنے گھر میں خود پیدا ہوئے؟ ہاں وہاں اپنے گھر میں خود آ گئے تھے؟ ہاں ماں باپ خود چنے تھے؟ ہاں دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہو؟ جب بیماری آتی ہے تو اپنی بیماری خود ہٹا لیتے ہو؟ آنکھیں کمزور ہوتی ہیں ان کو دوبارہ سے واپس طاقتور کر لیتے ہو؟ بال چٹے ہو جائیں ان کو سفید واپس کالا کر لیتے ہو؟ ہاں پھر تو تمہارے تو بس میں بھی کچھ نہیں، یہ نوالا تمہارے پیٹ میں جا کے بھی تمہارے قابو میں نہیں رہتا. ہاں اور جس دن مرو گے اس دن یہ بھی نہیں پتا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ کہہ رہا ہے تجھے کہہ رہا ہے کہ 7 بلین سنو، تم کو تو یہ نہیں پتا کل تم کو میں نے رزق کہاں سے دینا ہے، اور تم میں سے کسی کو نہیں پتا کب کیسے اور کہاں تمہاری موت آنی ہے. میں نے کہا تو تمہارے تو کنٹرول میں کچھ ہے ہی نہیں، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا تم دنیا میں کرنے کیا آئے ہوئے ہو. تو وہ مجھے لڑکا کہنے لگا جنید بھائی پھر. میں نے کہا میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. جب مجھے یہ پتا چلا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں تو یہ خود بخود آ گئی. یہ پوری زندگی جو بدلی، یہ جب احساس ہوا کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں تو زندگی بدل گئی. بیٹا گانے بجانے رہ گئے، ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے. یہ ہوا ہمارے ساتھ. تو پھر سب نے میرے سے ایک دم پوچھنا شروع کر دیا ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے جن و انس کو پیدا کرنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، صرف یہ مقصد ہے کہ یہ میرے بن کے رہیں. جو میں کہوں اس پہ کہیں ہاں. آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کو کہ جب گورنمنٹ بینک نوکری دیتا تو گھر بھی دیتا ہے کوئی ایسا اس میں؟ لون دیتا ہے نا. چلو کوئی ایک ایسے بہت ٹاپ کی پوزیشن پہ ہے اس کو گھر بھی دے دیا، ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں پیدا کیا نا تو 6 دن پہلے یہ پوری دنیا بنائی. سورج چاند ستارے زمین پہاڑ پھل فروٹ سبزیاں جانور پرندے چرند پرند یہ کیڑیاں اور یہ سب سمندر کی مچھلیاں سب بنا کے آخری دن جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور ان کو جیسے کسی کے گھر کی چابی نہیں دیتے، یہ لے بھائی یہ گھر کی چابی، آپ کا کام بینک آ کر کام کرنا ہے، اس میں گھر میں نہیں پڑنا. تو اللہ نے پوری کائنات بنائی ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے. کائنات کی ہر چیز کی قیمت میں لگاتا ہوں. کون لگاتا ہے؟ میں لگاتا ہوں. اس مائک کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟ میں لگاؤں گا. جس دن یہ مائک انسان استعمال کرنا بند کر دیں گے یہ مائک لوہے کے بھاؤ بکے گا، بیکار ہو گیا. یہ جب تک یہ لائٹ مجھے روشنی دے رہی ہے میری ضرورت ہے میں اس کو صاف کروں گا. جس دن اسی لائٹ دینا بند کرے گی اٹھا کے پھینک دوں گا میں اس کو. جب تک یہ گاڑی نیچے میری چل رہی ہے میں چلا رہا ہوں، جس دن چلنا بند ہو جائے گی کباڑ خانے میں چلی جائے گی.
میں کائنات کے لیے نہیں بنا، میں پیسوں کے لیے نہیں بنا، پیسے میرے لیے بنے ہیں۔ تو اس کائنات کی ہر چیز کی قیمت کون لگاتا ہے؟ انسان، میں لگاتا ہوں۔ اور میری قیمت کون لگائے گا؟ اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا اس لیے پیدا کیے گئے ہیں ہم، اس لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور وہ زندگی گزارنی کیسے ہے، وہ محمد مصطفیٰ نے ہم کو بتائی ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کے دور میں اللہ نے اپنے فضل سے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا ہے۔ لوگ اس میں نکلتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھتے ہیں۔ جب وہ زندگی کو سیکھتے ہیں، جب جیسی وہ زندگی میں آنا شروع کرتی ہے، نور زندگی میں آنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا کیسے گئے؟ کون سا قدم بیت الخلا کے اندر پہلے رکھا، اور اندر جانے سے پہلے دعا کیا پڑھی، اور وہاں سے جب باہر نکلے تو کون سا قدم پہلے باہر نکالا، اور باہر آ کے دعا کیا پڑھی؟ جس نے یہ سیکھ لیا اس نے بیت الخلا میں جتنا وقت گزارا عبادت میں گزارا۔ جس کے جسم سے جتنے رسول اللہ کے طریقے نکلیں گے اس کے جسم سے اتنا ہی نور نکلے گا۔ جس کے جسم سے جتنے رسول اللہ کے غیر کے طریقے نکلیں گے اس کے جسم سے اتنی ہی تاریکی اور ظلمت نکلے گی۔ اور نور اپنا اثر کہاں ڈالتا ہے؟ دل پر۔ نور اپنا اثر کہاں ڈالتا ہے؟ دل پر۔ ظلمت اپنا اثر کہاں ڈالتی ہے؟ دل پر۔ دل پر۔ تو دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے تو قرآن میں اب دل نہیں لگتا، قرآن سنا ہی نہیں جاتا۔ گناہ کرنا ایسے ہے جیسے مکھی کو اڑانا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دل تو اس کے پاس بھی ہے، کالا ہوا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اس دل کی صفائی کر کے اس کو ہم نورانی کر دیتے ہیں۔ جب یہ نورانی ہو جاتا ہے تو پھر دل بے چین ہو جاتا ہے اللہ کی تعریف سننے کے لیے۔ پھر رات کو نیند نہیں آتی جب تک آدمی تہجد کی نیت نہ کر لے۔ پھر اپنی فجر کی نماز کو پلان کر کے سوتا ہے، میں نے ہر حال میں فجر کی نماز پر اٹھنا ہے بھائی۔ یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اس کے دل میں نور ہے، نور۔ اس کے جسم سے رسول اللہ کے طریقے نکل رہے ہیں جن کی وجہ سے اندر نور جمع ہو رہا ہے، اور وہ نور تھوڑی دیر کے بعد چہرے پہ آ جاتا ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں کتنا چہرہ ان کا نورانی ہے۔ کیا ہے؟ وہ نور ہے اس کے چہرے کا۔ اس کے جسم سے رسول اللہ کے طریقے نکل رہے ہیں۔ پہلے تو وہ جا کے سینے میں بھرے، جب سینے سے چھلکے باہر تو اب چہرے پہ آ کے اور اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے اس کے چہرے پہ نور کیسا ہے۔ جو فجر کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کے چہرے سے اللہ صلحہ کا نور ہٹا دیتا ہے، چوک کی طرح ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، جیسے کفار کا ہوتا ہے۔ جو ظہر کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کی زندگی سے رزق کی برکت نکال دی جاتی ہے، اس کے رزق میں سے برکت نکال دی جاتی ہے۔ کما کے پاگل ہو جائے گا، پورا نہیں پڑے گا۔ جو عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں، مسلسل پوری زندگی بیمار رہتا ہے۔ جو مغرب کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں ہوگا، اور جو عشاء کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کو دن رات کو سکون چین اطمینان کی نیند نہیں آئے گی۔ یہی 5 چیزیں جس کے لیے ہم زندہ ہیں: چہرے کی خوبصورتی، رزق میں برکت، جسم کی طاقت، اولاد اور میرا جو کنبہ ہے اس کے اندر آپس میں محبت، اور رات کو سکون چین کی نیند۔ یہ 5 کا تعلق کس سے ہے؟ 5 وقت کی نماز سے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ ابھی نہ بانٹنا میرے یار، بس یہیں چھوڑ دو، ابھی بس یہیں چھوڑ دو، بس 5 منٹ اور لوں گا۔ اللہ تم آپ سب حضرات کو بہت خوش رکھے۔ 5 منٹ اور۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے یہ کیا کہ جو چیزیں اللہ کے ہاں قیمتی تھیں ان کو میرے نزدیک بے قیمت کر دیا۔ جو چیزیں اللہ کے ہاں قیمتی تھیں میرے نزدیک ان کو بے قیمت کر دیا، اور جو چیزیں اللہ کے ہاں بے قیمت تھیں ان کو میرے نزدیک قیمتی کر دیا۔ تو میں اللہ کے نزدیک بے قیمت ہو گیا۔ آج ہم 1.5 ارب ہیں، اللہ کے نزدیک بے قیمت ہے۔
Very quickly I'll tell you. दो वाक़यात बस आपको सुनाता हूँ. आप ये देखो, रसूलुल्लाह के तरीके, नूरानियत, ये कुफार भी अपनाएंगे, दुनिया में अल्लाह उनको डिविडेंड्स देगा. वो यहाँ दुनिया में सच बोलेंगे, उनको डिविडेंड्स मिलेंगे. दुनिया में जस्टिस सिस्टम बनाएंगे, उनको डिविडेंड्स मिलेंगे. कारोबारी एथिक्स के साथ चलेंगे, उनको डिविडेंड्स मिलेंगे. इसकी मिसाल देखें आप. मैं जिस वक्त नॉर्डस्टॉर्म में या वॉलमार्ट में कुछ खरीदने जाता हूँ, जब मैं खरीदने जाता हूँ तो जहां मैं जिस टिल पे मैं जाके उसको पेमेंट करने लगता हूँ, यहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है रिफंड. क्या लिखा हुआ है? रिफंड. कि यार परेशान मत हो, बड़े दिल के साथ खरीद, कोई नहीं पसंद है वापस कर देना. ठीक. मैंने ले लिया जी, $50 का स्वेटर खरीदा, मैं चला गया, उसको 6 महीने पहना. 6 महीने के बाद मैं वापस ले आया, और वापस ला कर उसको कह रहा हूँ यार मुझे तो पसंद नहीं आया. तो उसने देखा, सर डू यू हैव अ रिसीट? मैं कहा नो आई डोंट हैव अ रिसीट. अच्छा, सो व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट अ रिफंड और यू वांट एन एक्सचेंज? आई वांट अ रिफंड. 6 महीने पहनने के बाद मैंने वो स्वेटर उसको थमाया, $50 उससे ले लिया, और दिल में कह रहा हूं कि यार मैंने क्या इसका हशर किया है. हाँ, थिंकिंग कि इस दुनिया का निजाम मैं चला रहा हूं. उसने तो मुझे $50 वापस कर दिए. अब भाई मेरी दुकान पर आए शलवार कमीज खरीदने के लिए. पहली बात तो ये कि मैं इनको देखते ही पहचान गया, मेरी दुबई इस्लामिक बैंक में मुलाकात हुई इनसे. ठीक है. और मैं यार पैसे वाले आदमी है, तो कम से कम 15-20 हज़ार की तो शॉपिंग होगी, कोई नहीं 25 हज़ार भी लग सकते हैं अगर मैंने थोड़ा सा खींचा तो मैं इनके साथ साथ चलता रहा. ये भी देखें भाई, ये भी देखें, ये तो खरीदवा के मैं इनको ये चले गया. अगले दिन जब मैं इनको देखता हूं कि ये उन्हीं बैग्स के साथ मेरी दुकान में एंटर कर रहे हैं जो बैग्स ये लेकर गए थे, इसका क्या मतलब है? वापस करने आए. देखो आप तो टिल पे खड़े भी नहीं होते, आपको पता है वापस करने आए, तो मुझे नहीं पता होगी ये बात, यार ये कुछ वापस करने आए हैं. बैठा है ऑफिस सामने, इसको सब पता है. अब जब ये मेरे पास आए तो पहले तो मैं यार क्या मुसीबत आ गई. हाँ जी जने भाई, मुझे पहचाने नहीं? यार भाई यहाँ 313 लोग रोज आते हैं, कौन हो भाई तुम? हाँ कौन हो? अरे मैं आपके साथ उधर ही दुबई इस्लाम है. भाई कौन दुबई इस्लाम है? कौन दुबई? मैं नहीं गया दुबई. नहीं सर मैं बैंक की बात कर रहा हूँ. अच्छा भाई किस लिए आए हो यार? सर वो मैं एक्सचेंज कराना है. क्यों? अब ये क्या बात हुई? क्यों भाई? करवाना है उसने. यार वो रंग पसंद नहीं आया, को बीवी को कुछ पसंद. मेरी पूरी कोशिश हो कि भाई को इनके पैसे वापस ना करूं मैं, ताकि मेरे टिल से पैसे ना निकलें. हाँ, खून के आंसू इनको रुलाकर टूटे हुए दिल के साथ इनको मैं भेजूंगा बाहर. ठीक. अब वॉलमार्ट का साइज देख लो और मेरी दुकान का साइज भी देख लो. हाँ, उसने तो पैसे वापस कर दिए थे, मैंने नहीं किए इनको पैसे वापस. अल्लाह के नबी का इरशाद है, तुमने आज किसी को कोई चीज बेची और कल तुमने उसको वापस ले लिया, अगर वो वापस लाया तो जन्नत के वस्त में तुम्हारे लिए एक महल की जमानत मैं देता हूं. ये किसका तरीका है? मोहम्मद मुस्तफा का. किसका तरीका है जी? मोहम्मद मुस्तफा का. जो ये अपनाएगा. मैं एक दुकान में दाखिल हुआ, जुनेद भाई दुआ करें अल्लाह पाक बरकत दे. मैंने कहा दुआ को छोड़, मैं अगर कसम उठा लूं अल्लाह तुझे बरकत देगा तेरी दुकान में. हाँ अच्छा वो कैसे? मैंने कहा ये बिल्ला हटा दो. मैंने उसने बिल्ले को देखा, उस पर लिखा हुआ था खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा. कहता जी ये तो नहीं हो सकता. मैंने कहा फिर वो भी नहीं हो सकता. ठीक है. ये है मोहम्मद मुस्तफा के तरीके. आपको पता है मलेशिया में इस्लाम कैसे फैला? मलेशिया में क्या हुआ कि ये लोग चंद मुसलमान उधर चले गए, तो वहां पर लोग जो चावल दाल आटा बेचते थे उसमें पत्थर होता था और उसमें वो चूरा होता था लकड़ी का. तो इन मुसलमानों ने क्या किया कि वो
गंदा चावल, गंदा आटा और वो सब दालें लेकर खुद खरीदी और बच्चों को, अपनी बीवियों को और बच्चों को बिठाते थे, उसमें से वो निकाल के उसी प्राइस पे बेचते थे। तो चंद दिन के अंदर उनका जो चोर थे उनका कारोबार बंद हो गया। ठीक है, उन्होंने जाके बादशाह के ऊपर रिपोर्ट कर दी, अंजुमन ने, ताजरान ने। ठीक है, ये अंजुमने जो है ना, सिवाय फितने के और कुछ नहीं होती है। हाँ, लेबर यूनियन क्यों बनती है? लेबर यूनियन क्यों बनती है? हाँ, हर चोर, हर उल्टा काम अब होगा। सीधे काम के लिए तो जरूरत ही नहीं यूनियन बनाने की। ठीक है ना, हर उल्टा काम अब होगा। मैं मौलवी यूसुफ साहब की बात आपको बता रहा हूं। मैंने उनकी बात है कोई 56-55 साल पुरानी बात। फरमाने लगे, अगर तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा और अल्लाह की बुनियाद पर न जुड़े, अगर तुम रसूलुल्लाह की बुनियाद पर न जुड़े, जुड़ोगे फिर भी, लेकिन लेबर यूनियन और पॉलिटिकल पार्टीज की बुनियाद पर, और उसमें कुफ्फार भी होंगे, तो फिर तुम मुसलमानों के मैंडेट को नहीं फॉलो करोगे, कुफ्फार के मैंडेट को फॉलो करोगे। ये मौलवी यूसुफ साहब की बात 56 साल पुरानी, और आज देख लो। ठीक है, तो फरमाने लगे कि बादशाह ने बुलवा लिया, और बादशाह ने बुलवाकर सामने खड़ा किया, और सामने खड़ा करके बादशाह ने बोला, भाई क्या मामला है? तो लोग आ गए, और लोगों ने आकर कहा कि ये सर, पकड़ना है तो इन चोरों को पकड़ें, इन लोगों को क्यों पकड़ते हैं? इन्होंने तो ये नेकी की, ये नेकी की, ये नेकी की। बादशाह हैरान हो गया ये बात सुन के, और उनसे पूछने लगा, मुझे ये बताओ तुम्हारा दीन क्या है? उन्होंने कहा, हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है। बादशाह ने कहा, आज से मेरा दीन इस्लाम है। हाँ, और इस मुल्क में इस्लाम चलेगा। सारी की सारी पॉपुलेशन ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह मलेशिया में इस्लाम फैला है। अल्लाह आप लोगों का बैठना कबूल करे।